आलिया मुहम्मदिया ईदगाह शरीफ, आस्ताना आलिया मुहम्मदिया ईदगाह शरीफ, क़िबला-ए आलम आला हज़रत साहब जनाब क़िबला साहब, 12वीं पाक वाले मुर्शिद पाक, 12वीं पाक वाले मुर्शिद पाक। الحمدللہ رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ادھر سے کر رہے ہیں سچا ہمارا مالک، یہ تھوڑا کھول کے پیچھے کر دیں، اور سچا ہمارا خالق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک، آقا ہمارے بڑی شان والے زندہ باد، شان اہل بیت اطہار، شان صحابہ اکبار، شان عالیہ دربار عالیہ محمدیہ شریف، قبلہ اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ تاند حوالہ میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں، اور یقیناً آپ لوگ حضور علیہ السلام کی محبت سے سرشار یہاں جلوہ گر ہیں۔ پچھلی بار جب میں تاند حوالہ آیا تھا، آپ لوگوں کا ذوق مجھے ابھی تک یاد ہے ماشاءاللہ۔ جس محبت اور جس عقیدت کے ساتھ آپ حضور علیہ السلام کے ذکر محفل میں آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب عطا فرمائے۔ الحمدللہ حضور کا مہینہ ہے، وہ مہینہ کے نثار تیری چہل پہل پر۔ آپ نے اسی طرح سننا ہے یا ساتھ شریک ہونا ہے؟ نثار تیری ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، ربیع النور شریف ہے، اسی اعتبار سے اس محفل کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شخصیت پیر سید رضا حسین قندھاری شریف سے تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اور آپ اللہ تعالیٰ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے، وقت کے اعتبار سے اختصار سے حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ جتنی دیر بیان کروں گا مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔
بڑی خدائی میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ مقام کسی اور کا نہیں۔ مجھ سے پہلے یہ پڑھ رہے تھے نا اعلیٰ حضرت کے اشعار، یہ اعلیٰ حضرت کے یہ اشعار عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کے نکلے ہمارے نبی، اور ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارے نبی، ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارے نبی۔ یاد رکھیے گا ہمارے نبی کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، ہمارے نبی کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے، ہمارے آقا کے در جیسا کسی کا در نہیں ہے، ہمارے آقا کا مقام رسالت بھی سب سے بلند ہے۔ اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام فرمائی ہے بھری خدائی میں اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ ہر ایک انسان کی عزت کا جب داستان پیدا ہوگا اس وقت وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے، پھر جا کے وہ جوان ہوتا ہے، پھر جا کے وہ محنت کرتا ہے، پھر جا کے وہ عزت کماتا ہے، پھر وہاں سے اس کی عزت کی داستان لکھی جانی شروع ہوتی ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اور وہ کتاب بند ہو جاتی ہے، بس اس کی عزت کی داستان کا کچھ عرصہ ہوتا ہے جس کو رقم کیا جا سکتا ہے، ایک حصہ ہے اس کی زندگی کا جس میں اس کی عزتوں کے چرچے لکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام وہ صاحب عزت ہیں، ہمارے آقا کی عزت کے کئی انداز ہیں، ہمارے آقا کی عزت کے کئی مناظر ہیں۔ ہمارے آقا کی عزت کا ایک منظر وہ ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، حضور فرماتے ہیں کنت نبیا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ ہمارے آقا کی عزت کا ایک انداز وہ کہ جب کچھ نہیں تھا یا اللہ تھا یا اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کا نور کا تخلیق فرمایا۔ پھر ہمارے آقا کی عزت کا ایک انداز وہ، ہر انداز پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میرا موضوع جو ہے میں نے اس میں آنا ہے۔ حضور کی عزت کا ایک انداز کون سا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا اور اللہ نے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی۔ پھر حدیث جابر جس کو مصنف عبدالرزاق نے نقل کیا، امام قسطلانی نے نقل کیا، کئی محدثین نے نقل کیا، ایک عزت کا انداز وہ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے عرش بنایا تو میرے نور سے بنایا، جنت بنائی تو میرے نور سے بنائی، لوح بنا تو میرے نور سے بنا، قلم بنا تو میرے نور سے بنا، جبریل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، اسرافیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، اسرائیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، میکائیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، جنت سجی تو نور مصطفیٰ سے سجی، جو عزت والی شے بنی نور مصطفیٰ اس کی اصل تھی۔ پھر ایک عزت کا انداز وہ تھا، ایک عزت کا انداز وہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں، نوح کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چل رہی حضرت جابر کے اشعار کے مطابق تو وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اگر آگے آگ باغ بن رہی ہے وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چل رہی حضرت جابر کے اشعار کے مطابق تو وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں، وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ پھر ایک عزت کا انداز ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے بلند و بالا مقام والے انبیاء اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے رسول اللہ کو امتی بنا دے۔ پھر ایک عزت کا انداز وہ آیا کہ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، رسول اللہ انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند توڑ دیتے، حکم کرتے تو الٹے قدم سورج پھر آتا، اور حکم پہ ہے امر الشمس، حضرت جابر کے الفاظ طبرانی میں موجود ہے، حضور کے حکم سے سورج الٹے قدم پھر آتا، ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، ان کی انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ایک عزت کا انداز وہ حضور مردے کو آواز مارتے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے کھڑا ہو جاتا۔ ایک عزت کا انداز وہ بخاری کے مطابق 4 بندوں کے کھانے میں تھوک دیتے تو 1000 سے زیادہ بندے وہ کھانا کھاتے۔ ایک عزت کا انداز وہ دلائل النبوہ کے حدیث کے مطابق مرے ہوئے بکرے کی ہڈیوں کو جمع کرتے اور کہتے اٹھ تو ان میں سے بکرا زندہ ہو جاتا، ہاتھ اٹھاتے تو پانی کے چشمے نکل آتے، اندھے کی آنکھ پہ لعاب لگاتے تو اندھا دیکھنے لگ پڑتا، گونگے سے کلام کرتے تو گونگا بولنے لگ پڑتا۔ پھر ایک عزت کا انداز آج ہے، ایک عزت کا انداز
آج ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدر لگائی یہ انہی کی داستان ہے۔ ایک عزت کا انداز آج ہے کہ دنیا کے کسی مقام پہ چلے جاؤ تمہیں میرے مصطفیٰ کے نغمے سنائی دیں گے، تمہیں میرے مصطفیٰ کا ذکر سنائی دے گا، تمہیں میرے مصطفیٰ کی عزت کے ڈنکے بجتے نظر آئیں گے۔ میں سمجھا کہ یہ اوج کمال ہے، میں سمجھا کہ حضور کی عزتوں کا جو کلائمیکس ہے نا، جو اوج کمال ہے، ویسے تو ہر حضور کی عزت کا انداز کلائمیکس ہے اپنی جگہ اور اوج کمال ہے، لیکن میں سمجھا یہی سب سے بلند مقام ہے۔ اس سے آگے کیا ہونا ہے، اس سے آگے رہ کیا گیا، اللہ نے معراج کا دولہ بنا دیا، اس سے آگے رہ کیا گیا، انبیاء کا امام بنا دیا، اس سے آگے رہ کیا گیا، سب رسولوں کا سلطان بنا دیا، اس سے آگے رہ کیا گیا، ہاتھ اٹھا کے چاند توڑ دیا، اس سے آگے رہ کیا گیا۔ لیکن جب میں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نا تو اعلیٰ حضرت نے کہا تم نے تو ابھی مصطفیٰ کی عزتوں کی جھلک دیکھی ہے۔ بھئی یہ چاند کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ نہ ٹوٹے؟ یہ سورج کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ نہ بڑھے؟ یہ مرغا کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ نہ اٹھے؟ میں نے اعلیٰ حضرت سے جاننا چاہا حضور اگر یہ جھلک ہے تو دھمک کب دیکھیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی تک تم نے جو دیکھا ہے بہت بڑی بڑی شانیں ہیں، لیکن یہ تو عزت مصطفیٰ کی جھلک ہے۔ میں نے کہا دھمک کب دیکھنی ہے؟ کہا وہ بھی وقت آنا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح وہ وقت کیا ہے؟ کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ اصل منظر تو حضور کی عزت کا تم نے کہا حق ہے مسند عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ کس کس نے دیکھ لی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے نا۔ دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول۔ اچھا ایک دیوانوں کی مجلس سجی تھی اور ایک موضوع چل رہا تھا، میں اس دیوانے کی بات آپ کے آگے رکھوں گا اور اس میں قرآن و حدیث سے استدلال کروں گا۔ دیوانوں کی مجلس تھی، آپ کو پتہ ہے دیوانوں کی بھی اپنی دنیا ہوتی ہے، ہر چیز کو عشق کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ کہا کہ بھئی، اور ٹاپک یہ تھا کہ یہ اہل علم بھی بیٹھے تھے، بڑے بڑے اہل علم بیٹھے تھے، ایک دیوانہ بھی اس مجلس میں بیٹھا تھا۔ موضوع یہ تھا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ جب انسان مرتا قبر میں جاتا وہیں انسان کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہوتا، جنت والے جنت میں چلے جاتے اور جہنم والے جہنم میں چلے جاتے۔ یہ میدان محشر برپا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہر کوئی اپنا اپنا خیال پیش کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے تحقیق کے مطابق بات کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک دیوانہ اٹھا، اس نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں خدا نے محشر کے میدان میں سب کو کیوں بلایا ہے۔ کہا مقصد یہ ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ نے سب کو میدان محشر میں بلایا اس لیے ہے کہ ساری مخلوق کو جمع کرے، اپنے حبیب کو تخت پہ بٹھائے اور کہے دیکھو میرا حبیب کتنا سونا ہے۔ یہ سبب ہے، دکھائے گا خدا شان حبیب، ورنہ محشر کے بپا کرنے میں رکھا کیا ہے۔ کہا محشر کے میدان میں ساری مخلوق کو بلانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سب کو مقام مصطفیٰ دکھانا چاہتا ہے، سب کو مقام مصطفیٰ دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا میرے حبیب علیہ السلام ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے، تخت پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو عرش پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ یجلسہ ربہ علی العرش معہ، اللہ کریم رسول اللہ کو عرش پہ بٹھائے گا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اور عرش پہ تخت ہوگا اس میں بھی ساتھ بٹھائے گا۔ اب حضرت مجاہد کہتے ہیں اس تخت پہ کرسی
कुर्सी होगी उसमें भी अल्लाह रसूलुल्लाह को साथ बिठाएगा। और यही तो वजह है, अल्लाह हजरत कह रहे हैं ये वही मैदान महशर है जहां नबी रसूल साबू इला गैरी कह रहे होंगे। ये वही मैदान महशर है जहां हर एक का कलेजा खशियत इलाही से दहल रहा होगा। ये वही मैदान महशर है जहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। उस मैदान महशर में मेरे मुश्तबा अर्श पे होंगे, न सिर्फ अर्श पे होंगे बल्कि तख्त पे होंगे, न सिर्फ तख्त पे होंगे बल्कि कुर्सी पे होंगे। और ये मुनाफिक पिटते रह जाएंगे और सुन्नी झूम झूम के कहेगा देखो हमारे इमाम ने कहा था ना, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में। उस मैदान महशर में मेरे मुस्तफा को अल्लाह कुर्सी पे बिठाएगा, मेरे मुस्तफा को अल्लाह कुर्सी पे अपने साथ बिठाएगा। यही वो मकाम है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा देखनी है हश्र रसूलुल्लाह। तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने हुजूर की इज्जत का मैदान महशर का मंजर आपके आगे बयान करना है। तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कब्रें फटेंगी ना, लोगों ने कब्रों से बाहर आना है। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले कब्र अनवर से बाहर मैं तशरीफ लाऊंगा। हर एक ने नंगे कब्र से उठना है, बुराहना उठना है, लिबास हर एक को मैदान महशर में मिलना है। एक रवायत के मुताबिक तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिबास पे भी फना नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने लिबास के साथ कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे। न सिर्फ ये कि लिबास के साथ आएंगे, तिरमिज़ी में मौजूद है हुजूर फरमाते हैं जैसे ही मैं कब्र से बाहर आऊंगा अल्लाह की तरफ से मुझे सब्ज रंग की खलात अता की जाएगी, सब्ज रंग का जुब्बा पहनाया जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी जब लिबास के साथ आना है, सबको लिबास महशर में मिलना है, हुजूर को जुब्बा पहना के महशर में लाया जा रहा है। फिर मुझे समझ आई ये बज़्म महशर का दूल्हा तैयार हो रहा है। खुदा ही दे सब्र जान पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको जुर्मुट में लेके कुत्सी जिना का दूल्हा बना रहे थे। हुजूर फरमाते हैं मुझे सब्ज रंग का जुब्बा पहनाया जाएगा। फिर हुजूर फरमाते हैं हर एक ने अकेले महशर में आना है ना, हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते मेरी कब्र पे आएंगे। कोई आगे चलेगा गोया के, कोई पीछे चलेगा, कोई दाएं चलेगा, कोई बाएं चलेगा। मेरा विजदान कहता है फरिश्ते सदाएं लगा रहे होंगे, ओ महशर इस्तकबाल करो, अल्लाह का हबीब आ रहा है, इस्तकबाल करो, मैदान महशर का दूल्हा आ रहा है। हुजूर फरमाते 70,000 फरिश्तों की बारात में मैं मैदान महशर में आऊंगा। हुजूर फरमाते जब मैं मैदान महशर में आऊंगा अल्लाह मुझे तख्त पे अपनी दाई जानिब बिठाएगा। अब मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में इमाम अहमद बिन हंबल ये अल्फाज जिक्र करते हैं, ये हदीस लाए हैं। हुजूर फरमाते जब मैंने महशर में आना है ना, गोया कि हर एक अपनी तकलीफ भूल जाएगा, हर एक सब कुछ भूल जाएगा। अव्वल से आखिर पूरा महशर का मैदान रश भरी निगाहों से मुझे देख रहा होगा, हर एक की नजर मुझ पे होगी, एक ही सदा होगी गोया के वाह वाह ए आमिना के लाल, क्या रुतबा पाया है अल्लाह ने अर्श पे तुझे महशर में अपने साथ बिठाया। हर एक की नजरें मेरे मुस्तफा पे होंगी। एक शायर ने कहा आम लोग तो आम लोग हैं, क़यामत में आए जो बाका हमारे, वो सब आसियों बेकसों के सहारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। वो देखो हमारा इमाम आ रहा है, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। वो देखो हमारा इमाम आ रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं मैदान महशर में आऊंगा ना, अल्लाह मुझे तख्त पे अपनी दाएं जानिब बिठाएगा, फिर अल्लाह हुजूर को मकाम महमूद अता फरमाएगा। अच्छा हजरत पीर साहब मुझे समझ नहीं आती थी दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम जब हम अल्लाह के सिफाती नामों से उसको पुकारते हैं तो एक नाम है महमूद और हुजूर अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी है मोहम्मद। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने हुजूर को मकाम महमूद अता फरमाने। लेकिन दुनिया में जब हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के हम सिफाती नाम पुकारते हैं तो उनमें से एक नाम क्या है? महमूद।
اور حضور کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد. آپ کا مزاج ہے نا سننے کا؟ ذرا توجہ سے سننا ہے. حضور کا اسم گرامی ہے محمد. اب محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. سمجھ رہے ہو؟ محمود اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور محمد اس کو کہتے ہیں یحمد حمدن بعد حمدن، جس کی تعریفوں کے بعد تعریف کی جائے، مسلسل تعریف کی جائے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کیا بات ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اسم گرامی تھی، بہت زیادہ تعریف کی جائے، یہ وہاں ہوتا، اور تعریف کی جائے کا اسم یہاں آتا. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کو جتنی عزتیں ملی اللہ سے ملی، حضور کو جو مقام ملا اللہ سے ملا. حضور عبد ہے اور اللہ معبود ہے، حضور عطائی شانوں والے ہیں اور اللہ ذاتی شانوں والا ہے. اللہ نے عطا کیا حضور کے پاس جو کچھ ہے، حضور کی جتنی عزت ہے اللہ نے عطا کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی پھر یہ کیا بات ہے؟ وہاں کہا محمود جس کی تعریف کی جائے، یہاں کہا محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. محدثین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہا اس کی وجہ یہ ہے محمود اللہ کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. کیوں محمود کہتے ہیں؟ کیونکہ جن و انس اس کی تعریف کرتے ہیں، فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں، ہر انسان اس کی تعریف کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کرتا ہے، چرند و پرند اس کی تعریف کرتے ہیں، تمام عالمین اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ تعریفوں کا مالک ہے، ساری خلقت جس کی تعریف کرتی ہے. کہا یہ محمود ہے جس کی تعریف کی جائے، اور کہا محمد وہ ہے صرف خلقت نہیں جس کی تعریف خلقت کرے. کہا محمود جس کی تعریف خود خالق کرے. کہا اس لیے اس کا محمد کہا. سمجھ آئی؟ کہا ان کا محمد اس لیے کہا ہے کیونکہ ان کی تعریف کرنے والی نہیں، ان کی تعریف خود خالق بیان فرماتا. حضور کو اللہ مقام محمود پہ فائز فرمائے گا. اللہ اکبر. حضرت علامہ علاء الدین بغدادی صاحب تفسیر خازن میں کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو حضور علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب علیہ السلام ان قریب آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ راضی کر ڈالوں گا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ کریم نے حضور سے وعدہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب آپ کو ان قریب اتنا دوں گا کہ راضی کر ڈالو گے. علامہ علاء الدین بغدادی تفسیر خازن میں کہتے ہیں یہ وعدہ اللہ نے مقام محمود پہ پورا کرنا ہے. یہ جو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ وعدہ مقام محمود پہ پورا ہونا ہے. اور حدیث لائے کہا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، کہا کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے اور حضور علیہ السلام زار و خطار رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا اللہ میری امت کو عذاب سے نجات دینا، یا اللہ قیامت کے دن میری امت پہ رحم فرمانا، یا اللہ میری امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمانا. اتنی دیر میں جبریل حاضر ہو جاتے ہیں. مسلم میں حدیث موجود ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب علیہ السلام کو بتا دو آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر ڈالیں. آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر ڈالیں گے. پھر امام قسطلانی حدیث لائے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میں میدان محشر میں آؤں گا، میں مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گا، میں شفاعت شروع کروں گا، اللہ مجھے شفاعت پہ اختیار دے گا، میں اپنے کچھ غلاموں کی شفاعت کروں گا. اللہ پوچھے گا حبیب اب راضی ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ کچھ اور باقی ہے. اب یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب اب خوش ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ بھی اور باقی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب اب خوش ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ کچھ اور باقی ہے. حضور فرماتے ہیں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ کچھ اور باقی ہے. حضور فرماتے ہیں اور تاغلے والے کے رسول اللہ کے غلاموں اللہ کا شکر کرو اللہ نے ہمیں ایسا حق عطا فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تڑپڑ وہ کھائیں گے، جوتیاں وہ کھائیں جن کو حضور کے میلاد سے الجھن ہوتی ہے. جہنم میں وہ جائیں جن کو حضور کی شفاعت میں یقین نہیں ہے، اور جہنم ان کو مبارک ہو جنہیں مصطفیٰ کا ذکر سن کے تکلیف ہوتی ہے. ہمارے لیے حشر میں آپ کی
شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں آپ کی شفیع ہیں۔ اور یاد رکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں حضور ہمارے وکیل ہیں، ہاں وکیل ہونا بھی حضور کی شان ہے، لیکن حضور ہمارے صرف وکیل نہیں ہے، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ یہ بات ذرا غور سے سننا، حضور صرف وکیل نہیں ہے، حضور ہمارے شفیع ہے۔ قیامت کے دن حضور نے ہمارا صرف وکیل نہیں ہونا، ہمارا شفیع ہونا ہے۔ وکیل و شفیع میں فرق سن لو۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل وہ ہوتا ہے جو عدالت میں کھڑا ہو اور جج کے سامنے سارا زور اس پہ لگائے کہ میرے مدعی نے جرم نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا جائے۔ وکیل کا کہنا یہ ہوتا ہے میرا مدعی بے قصور ہے، اس نے جرم نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور شفیع کا کہنا یہ ہوتا ہے ہاں ہاں اس نے سب کچھ کیا ہے، اس کو نہ دیکھا جائے، مجھے دیکھ کے اس کو چھوڑا جائے۔ حضور نے صرف وکیل نہیں ہونا، حضور نے شفیع ہونا ہے کہ اللہ یا اللہ اگر کچھ کیا بھی ہے تو میرا آلہ دیکھا جائے اور میرے غلام کو رہا۔ حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ میں نے بتایا نا رسول اللہ نے تخت پہ بیٹھنا ہے، اور محشر کا میدان، رسول اللہ کے غلاموں رسول اللہ سے رشتہ جوڑ لو تو یہ تڑپڑ کسی اور کے لیے، ہمارے لیے تو محشر کا میدان عید کا میدان ہے۔ ہم نے تو قیامت کے دن مجمع میں اترنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے اپنے غمان کے مطابق پاؤ گے، ہم نے مجمع میں اترنا ہے۔ پکڑ پکڑ کے کہنا ہے اور لوگوں جو کہتے تھے رسول کی شالہ پہ تکلیف ہوتی ہے تمہیں، آج دیکھو تب نظارہ میسر ہو تو آؤ دیکھو، تب نظارہ میسر ہو تو آؤ دیکھو، تب نظارہ میسر ہو تو آؤ دیکھو، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے۔ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ جنتی ہم ہیں، اور سنیا یہ فخر سے کہو انشاءاللہ، جنتی ہم ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا تجھ سے آئے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، اے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ بہت جلال میں ہوگا، اللہ بہت جلال میں ہوگا، اللہ قریب جب
तजल्ली फरमाएगा। हर एक का कलेजा खशियत इलाही से दहल रहा होगा। तमाम मखलूक डर के जाएगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे। आदम अलैहिस्सलाम का दरवाजा खटकाएगी। अर्ज करेंगे लोग, हुजूर अब हम सब के बाप हो, आज आगे बढ़ के शफाअत करें। जवाब आएगा इज़हबू इला गैरी। आज अल्लाह बहुत जलाल में है। आज किसी गैर से मदद मांगो। आदम अलैहिस्सलाम ये नहीं कहेंगे कि और से मदद क्यों मांग रहे हो, ये तो शिर्क है। डायरेक्ट अल्लाह से मदद मांगो, नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी। जाओ आज किसी गैर से मदद मांगो। मखलूक आएगी नूह अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे, हुजूर करम करे हमारे पे मेहरबानी फरमाए, शफाअत फरमाए। आओ कहेंगे इज़हबू इला गैरी। जाओ आज किसी गैर से मदद मांगो। करते 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 मखलूक आएगी ईसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे, वो कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ ज़माने ने सखी ऐसा नहीं देखा, लबों पे जिसके साइल ने नहीं आता नहीं देखा। जाओ उस दरवाजे पे चले जाओ कि मांगे खाली लौटा को। आला हजरत ने कहाँ नुक्ते लाए हैं, कुर्बान जाए आला हजरत ने। आला हजरत के शेर से मुझे समझ ये लग रही है। आला हजरत ने कहा कि भाई आदम अलैहिस्सलाम ही बता देते कि मेरी तौबा भी उनके नाम से कबूल हुई थी, तुम उनका दरवाजा अलैहिस्सलाम बता देते, मेरी कश्ती को किनारा उनके नाम से मिला था, उधर चले जाओ। हर नबी को पता था कि बात कहाँ बननी है, कोई भी बता देता। हुजूर से पहले जो नबी आए हैं ईसा अलैहिस्सलाम, वहां तक मखलूक को लाना है, फिर उन्होंने बताना है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कल को ये ना कहे हाँ उधर से बात बन गई, कहीं और भी बन सकती थी। अल्लाह करे आज हर बुआ खड़का के देख लो, अगर बिगड़ी बनाएगा तो फातिमा का कहा है कली बोल जी मसीहा सभी से कहीं पर कहीं ना फैली खबरी के खल्क पीरी कहाँ से कहाँ आके बेखबरी खल्क पीरी। सब हाथ उठा के कहो किस किस में बदल में जान मुस्तफा के लिए, बताओ किस किस का दहन में जुबान मुस्तफा के लिए है। ये हाथ उठा के कहना है दहन में जुबान आपके लिए और बदल में चाह आपके लिए। इमाम मोहम्मद रजा खान आपके लिए होते भी आपके लिए हाथ उठा के आपके लिए होते भी आपके लिए। खुदा की कसम मांगना भी जो आला हजरत ने सिखाया है ना, शायद ही किसी ने ऐसे मांगा। हम क्या यार पक्के में थोड़ा पीछे करो, हम क़यामत के दिन के लिए दुआ मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? या अल्लाह नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। या अल्लाह पुल सरात पार हो जाए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। या अल्लाह जन्नत मिल जाए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। जन्नत में ऊंचा मकाम मिल जाए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। लेकिन आला हजरत ने मांगने की इंतहा कर दी। वो फूल खिले दिल हो पहले, क़यामत के दिन भाग तले सलामे खोले रज़ा की ज़ुबान आपके लिए लिवा के तले सलामे खोले हल
حضرت محی الدین ابن عربی کی بات یاد آ گئی. حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ اس حدیث میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ابن عربی نے کہا کہ کیا ہو جاتا حضور علیہ السلام نے یہ جو بیان فرمایا اگر یہ نبی بیان فرماتے قیامت کے دن لوگ اٹھتے اور دیکھ لیتے مقام مصطفیٰ. مصطفیٰ نے یہ اپنی امت کے لیے آگے کیوں بیان کیا؟ حضرت محی الدین ابن عربی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے حضور علیہ السلام اپنی امت کو بتا رہے ہیں جب میدان محشر میں افراتفری ہوگی نا نفسا نفسی کا عالم ہوگا تم پریشان نہ ہونا سکون سے ایک جگہ کھڑے ہو جانا. تم ہر جگہ نہ جانا تم ہر دروازہ نہ کھٹکانا. ابن عربی کہتے ہیں مصطفیٰ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ میری امت سکون سے ایک جگہ کھڑے ہو جائے. رسول اللہ فرما رہے ہیں میری امت تم سمجھ جاؤ کل میں بڑھانی ہے نا کسی کولے پہ کھل جانا میں محشر میں آؤں گا تم سب کو اپنی کملی میں چھپا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساری مخلوق حضور کے دروازے پہ سب حضور کے دروازے پہ سائل بن کے آئے جائیں گے. آج جڑے کہتے ہیں نا رسول سے نہیں مانگنا یہ بھی اس دل ملٹی سٹ کے آئے گے ہے اب کہاں پھرتے ہیں. آج کہتے ہیں رسول کیا دیتا ہے اس دل سر پکڑ کے کہیں گے آسی کدھر بھگتے رہے قیامت میں آیا تو پتا چلا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ساری مخلوق مصطفیٰ کے پیچھے مصطفیٰ سب سے آگے چلے گے. کیا ہی منظر ہوگا وہ کیسا سہانا منظر ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا. میرا نبی آگے ہوگا آدم کی امت میرے نبی کے پیچھے نوح کی امت میرے نبی کے پیچھے ابراہیم کی امت میرے نبی کے پیچھے اسماعیل کی امت میرے نبی کے پیچھے. صاحب قائم ہی ہو رہا ہوگا. یہ جو شفاعت کبریٰ ہے نا اس سے ہر امت کی بات میرے مصطفیٰ نے بلانی ہے. حضور آگے بڑھیں گے اللہ بہت جلال میں ہوگا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اور کر کالی کملی وہ آ جائے گے ساری محشر کا نقشہ بدل جائے گا. حضور تشریف لائیں گے حضور سر جھکا لیں گے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. حضور فرماتے ہیں مجھے دیکھ کے وہ جلال جو ہے نا وہ رحمت میں بدل جائے گا. اللہ فرمائے گا حبیب سر تو اٹھاؤ ذرا سر تو اٹھاؤ جو مانگو گے عطا کریں گے. اپنا سر اٹھاؤ جو کہو گے عطا کریں گے. اچھا ہمیں کہا ہے مانگنا ہے تو جھک جاؤ اور حضور سے کہے گا مانگنا ہے تو اٹھ جاؤ. سمجھ آ رہی ہے. ہمیں بتایا ہے دعا کے لیے بہترین مقام سجدہ ہے. دعا کے لیے بہترین مقام کیا ہے سجدہ ہے. ہمیں کہہ رہا ہے سر جھکا سے مانگو مصطفیٰ سے کہے گا سر اٹھا کے مانگو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی پیر صاحب میں سوچنے بیٹھ گیا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے. میرے وجدان نے مجھے کہا اب میرا وجدان ہے وجدان میں تو فتویٰ نہیں لگے گا. میرا دل یہ کہتا ہے اللہ کہے گا حبیب سر اٹھو تمہاری منہ دکھائی میں تمہاری امت کو جنت میں داخل کر حضور کو شفاعت پہ اختیار دیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے سونے کے ممبر لگے ہوں گے. ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا میں نہیں بیٹھوں گا. ہر نبی کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. ہر نبی جانے کو تیار ہو جائیں گے میں جانے کو تیار نہیں ہوں گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں اس لیے نہیں جاؤں گا یہ نہ ہو میں چلا جاؤں میرا کوئی نوکر پیچھے رہ جائے. حضور فرماتے ہیں میں تب تک جنت میں جانے کو تیار نہیں ہوں گا جب تک دروغہ جہنم مجھے آ کے یہ نہیں کہتا سرکار آپ کا ایک نوکر بھی جہنم میں باقی نہیں ہے. اس لیے تو کہا ہے تو یہ پریشان وہ ہوں گے جو مصطفیٰ سے جڑتے نہیں ہیں. پریشان وہ ہوں گے اور جڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ میلاد منا لیا. جڑنے کا مطلب یہ ہے نمازی ہو جاؤ. جڑنے کا مطلب یہ ہے روزہ دار ہو جاؤ.
जुड़ने का मतलब यह है दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दो। जुड़ने का मतलब यह है चेहरे पे सुन्नत रसूल सजा लो। जुड़ने का मतलब यह है अपने सर पे रसूलुल्लाह की सुन्नत जुल्फे सजा लो। जुड़ने का मतलब यह है झूठ बोलना छोड़ दो। जुड़ने का मतलब यह है बदकारी छोड़ दो। जुड़ने का मतलब यह है शराब पीना छोड़ दो। जुड़ने का मतलब यह है किसी को तकलीफ देना छोड़ दो। जुड़ने का मतलब यह है बदनिगाही छोड़ दो। जुड़ने का मतलब यह है लोगों के लिए नफे का बायस बन जाओ। जुड़ने का मतलब यह है गुनाह करना छोड़ दो। मुस्तफा से जुड़ जाओ, हाथ पकड़ के जन्नत पे ले जाना मुस्तफा का यही तो वजह है। लेकिन ये भी याद रखना, खाली नमाज़ा तो गल नहीं बननी, खाली रोज़ियां तो गल नहीं बननी, बात बननी है तो मुस्तफा से बननी है। ये जो मुस्तफा के जिक्र से जिन्हें उलझन होती है ना, जहन्नुम इन्हें मुबारक हो। अल हज़रत ने कहा तेरी दोज़ख से तो नजदी हमने कुछ छीना नहीं, खुद में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। हमने झूमना है, हम यहाँ भी झूमते हैं और वहां भी झूमेंगे, और ये जहां भी पिटते हैं वहां भी पिटते पिटते। खुदा की कसम मुस्तफा के आने की देर है, आने की देर है। हमने तो महशर के मैदान में जश्न मनाना है। इश्क़ में उनको देखेंगे जिसना उम्मती कहेंगे खुशी से, उम्मती कहेंगे खुशी से। आज कहा था कि वहां भी कहना नसीब हो, उम्मती कहेंगे खुशी से। महशर का मैदान होगा, हर कोई परेशान होगा, रसूलुल्लाह को उम्मती झूम झूम के कहेगा अरे वो देखो आका, वो देखो अरे वो देखो आका, है शान सबसे निराले। हमने भूल जाना है सवा नेज़े का सूरज, हमने भूल जाना है कयामत की सख्ती, हमने सब कुछ भूल जाना है। हमने लोगों को पकड़ पकड़ के कहना है वो देखो जो सर पे शफाअत का ताज सजाए है वो हमारा नबी है। वो देखो जो शफाअत कुबरा कर रहा है वो हमारा नबी है। वो देखो जिसको अल्लाह ने तख्त पे बिठाया है वो हमारा नबी है। वो देखो अंबिया का जलूस की जो क़यादत कर रहा है वो हमारा नबी है। वो देखो जो हाथ पकड़ पकड़ के पुलिस सरात पार करा रहा है वो हमारा नबी है। वो देखो महशर के मैदान में इब्राहिम भी शफाअत के लिए जिसकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं वो हमारा। एक बार कहो ना कि हश्र में उनको देखेंगे जिसना। आप थके होंगे लेकिन मैं कई दिन से सफर में हूँ, कई दिन से मुस्तकिल सफर में हूँ, महफिल में हूँ। बल्कि कल रात तो फजर के करीब महफिल से फारिग हुआ। फिर आजकल जो मेरे रोजाना RYQ TV पे रबीउल अव्वल में रोज 7 साढ़े 7 प्रोग्राम चलता है, उसके 6-7 बयान रिकॉर्ड कराए, सारा दिन मसरूफ फिर यहाँ आया। लेकिन हुजूर का जिक्र ने मेरी थकावट तो दूर कर। सारे मेरे साथ कहो ना, जरा वो मंजर सोचो, मैदान महशर होगा, हर किसी को अपने अमाल की पड़ी होगी। इतने में हमें पता चलेगा मुस्तफा आ रहे हैं। हम कहेंगे जब मुस्तफा आ रहे हैं तो फिर खतरा कैसा क्या है। हश्र में मुझको जब पकड़े फरिश्ते तो कहे बता तूने नेक अमल किया क्या क्या है। मैं गुनाहगार जो चिल्लाऊं तो गागा सुनकर लोग आ जाए कि देखें ये तमाशा क्या है। जमघटा देख के मखलूक का आ जाए हुजूर, आके फरमाए फरिश्तों से कि झगड़ा क्या है। और मैं जो सरकार को देखूं तो पुकारूं वल्लाह ऐसे लजपाल के होते मुझे खतरा। यूं करे अर्ज फरिश्ते ये गुनाहगार है, हम ये कहते हैं बता अब तेरा मंशा क्या है। हुजूर फरमाए छोड़ दो मेरे दीवाने को, हम ये कहते हैं अब इसमें तका। हश्र में उनको देखेंगे जिसना उम्मती
रहे हैं, वो देखो आका देखो आ रहे हैं, वो देखो आका देखो आ रहे हैं, वो देखो आका जिनकी है शान सबसे निराली आ रहे हैं। अरे अनस कहते हैं मेरे वालिद ने हुजूर से पूछा, या रसूलुल्लाह जब क़यामत के दिन आप शफाअत कर रहे हो मेरी भी शफाअत करेंगे? हुजूर ने फरमाया मैं अपने हर गुलाम की शफाअत करूंगा। कुर्बान जाए सहाबा इकराम के ऊपर। बात बात पे हुजूर से सवाल करके उम्मत के लिए कैसी रहनुमाइयां हैं। कहा या रसूलुल्लाह अगर आपको ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढे? क़यामत के दिन आपको ढूंढना हो तो आप कहाँ मिलेंगे? हुजूर ने अपना क़यामत के दिन का एड्रेस बता दिया। एड्रेस बताऊं, नोट करोगे, याद रखोगे? इब्न अरबी कहते हैं ये हुजूर ने बताया इसलिए ताकि मेरी उम्मत को परेशानी ना हो, सब कुछ बता दिया, बात बनेगी कैसे। हुजूर ने फरमाया अनस सबसे पहले मुझे ढूंढना होना तो मीज़ान पे आ जाओ, जहां अमाल तोले जा रहे होंगे। जिस गुलाम की नेकियों का पलड़ा हल्का हुआ अपने करम से उसे भारी कर रहा है, अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी कराते ये। कहा सरकार उसके बाद, हुजूर ने फरमाया उसके बाद हौज़े कौसर पे आ जाना। सरकार वहां क्या करेंगे? हुजूर ने कहा मेरी उम्मत को जब प्यास लग रही होगी ना, मैंने भर भर के कौसर के जाम पिला रहा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते। कहा सरकार उसके बाद क्या करना होगा? कहा उसके बाद ढूंढना होना तो पुलिस सरात पे आ जाना। वहां क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया वहां देख रहा हूंगा मेरा कोई गुलाम जहन्नुम में गिर ना जाए, हाथ पकड़ पकड़ के पुलिस सरात सल्लिम सल्लिम की ठारस से पुल से पार कराते ये। ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा, बैठे रहो गदाओ सरकार की गली। इमाम देरवी हदीस लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हुजूर ने पल्ला भारी कर रहा है, सही हदीस है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन एक शख्स को देखेंगे जो हुजूर का उम्मती है। इमाम देरवी ने नकल किया है, एक शख्स को देखेंगे हुजूर का उम्मती है, उसका फरिश्ते घसीट के जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पता है हुजूर अपनी उम्मत से कैसा प्यार करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर को आवाज लगाएंगे, या अहमद या अहमद या अहमद, आपके गुलाम को फरिश्ते जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। हदीस के अल्फाज हैं, हुजूर अपना लिबास मुबारक उठा के उसकी तरफ ढोल लगा देते। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर अपना लिबास मुबारक ऊपर करके, तेज चलते हुए लिबास ऊपर करते हैं ना, ऊपर करके उस गुलाम की तरफ दौड़ लगा देंगे, मेरा नौकर और जहन्नुम में रुका रुका रुका, और इसको अगर रोकेंगे हुजूर फरमाएंगे जब वापस अल्लाह की बारगाह में लाया, वापस अल्लाह की बारगाह में लाया। हुजूर अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे इसके अमाल को फिर तोला जाए, फिर अमाल तोले जा रहे होंगे, फिर नेकियों का पलड़ा कम और गुनाहों का भारी हो रहा होगा। हुजूर अपनी जानिब से कागज निकालेंगे और उसके पलड़े में रखेंगे। उस कागज का आना होगा कि नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए, हुक्म होगा इसको जन्नत ले जाएगा। अर्ज करेगा या रसूलल्लाह इसमें था क्या? मेरे सारे गुनाहों पे ये भारी हो गया, इसमें था क्या? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसमें तेरा वो पड़ा हुआ दरूद था जो तू मुझसे मेरी बारगाह में पढ़ा, जो तू दरूद मेरी बारगाह में दुनिया में पढ़ा करता था ना, मैंने आज के दिन के लिए संभाल के रखा था। हुजूर पे दरूद और सलाम पढ़ा करो, हुजूर की ज़ात अक़दस पे दरूद और सलाम पढ़ा करो। आखिरी हदीस जिसमें बात खत्म करनी है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा जब अंबिया का जुलूस निकलेगा ना, इमाम देरवी इस हदीस को लाए, हुजूर फरमाते हैं अंबिया के जुलूस का कायद मैं हूँ। हुजूर फरमाते हैं जब सब खामोश होंगे सबका खतीब मैं होऊंगा। हुजूर फरमाते हैं जब सब उम्मतें मायूस होंगी सबको शफाअत की खुशखबरी मैं सुनाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन इज्जत का झंडा भी मेरे हाथ में होगा, जन्नत की चाबी भी मेरे हाथ में होगी। हुजूर फरमाते हैं जिसे इज्जत मिलनी है वो भी, इस हदीस से यही पता चला कि जिसे इज्जत मिलनी है वो भी दस्ते मुस्तफा से मिलनी है, और जिसे जन्नत मिलनी है वो भी दस्ते मुस्तफा से मिलनी है। मुस्तफा के हो जाओ। लेकिन मेरी आखिरी बात,
بڑے غور سے سماعت کرنی ہے۔ رسول اللہ کے غلاموں، شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جاؤ۔ حضور کی حدیث ہے نا، شفاعتی لأہل القبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم بولو کہ بھئی ہم تو گناہ پہ گار ہیں اور گناہوں پہ ہمیں ناز ہے اور ہمارے گناہوں پہ ہی تو بخشش ہونی ہے، یہ نہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب تو یہ ہے جو جتنا کمزور ہوتا ہے اسے اتنے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا بڑا گناہگار بھی کیوں نہ ہوا، میری بارگاہ میں آ گیا تو میں اس کو بخشا لوں گا، لیکن بخشوانا کیسے ہے؟ جب وہ سچی توبہ کرے گا، سچی توبہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم غلامی مصطفیٰ کا نعرہ لگا کے سنت مصطفیٰ کے تارک ہو جاؤ کہ شفاعت ہے نا، نہیں۔ حضور کی یہ حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا میں ساری امت کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا، سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کا انکار کیا وہ انکار کرنے والا ہو۔ یاد رکھنا یہ جتنے عذاب بھی ہیں نا، یہ ہمیں حضور علیہ السلام نہیں بتایا ہے۔ جہاں حضور مبشر ہے وہاں حضور نذیر بھی ہے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے غلام بنے تو صحیح نا، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، پھر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ شفاعت سے مراد یہ ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر کریں، شفاعت سے مراد یہ ہے بندہ پہلے ٹوٹل سبمیشن رسول اللہ کا غلام بنے، رسول اللہ کی سنت کو اپنائے، حتی الامکان کوشش کرے کہ گناہوں سے بچا رہے۔ توبہ سے پہلے کہ جتنے گناہ تھے وہ تو بخشائیں گے ہی بخشائیں گے نا حضور انشاءاللہ، لیکن توبہ کے بعد بھی اگر بتقاضۂ بشریت غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے تو انشاءاللہ وہ بخشوانا حضور علیہ السلام کا کام ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جاؤ، بھائی وہ تو قریب ہیں، وہ تو بخشا لیں گے، لیکن تم یہ بھی تو سوچو کہ کیا منہ لے کے حضور علیہ السلام کے سامنے جائیں گے، کیا منہ لے کے حضور علیہ السلام کے سامنے جائیں گے۔ یاد رکھنا رسول اللہ کے غلاموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر رشتہ بنانا چاہتے ہو تو سب سے بہترین جو چیز ہے وہ رسول اللہ کی اتباع ہے۔ تم نعرہ تو لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اگر غلامی رسول میں رسول اللہ کی سنت کوئی قبول نہیں کر سکتے تو موت تم نے کیا قبول کرنی ہے؟ وہ بات بعد میں کرنا، پہلے زندگی رسول اللہ کے کہے کے مطابق گزارو۔ جو رسول اللہ نے کہا وہ کرو، اور جس سے رسول اللہ نے روکا اس سے رک جاؤ۔ اس انداز میں اظہار محبت کرو، پھر تم عاشق رسول کہلانے کے لائق ہوگے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ 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 اس ماہ میلاد میں ہم یہ نیت کرتے ہیں حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ یہی غلامی مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ میلاد مصطفیٰ مناؤ اور پیغام مصطفیٰ اپناؤ، یہ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ آخر میں ایک ضروری اعلان سن لیجئے، انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف کو صبح 10 بجے عیدگاہ شریف راولپنڈی میں ایک عظیم الشان محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کا جشن آمد رسول کے عنوان سے انعقاد ہوگا۔ میرے پیر کامل اس کی صدارت فرمائیں گے۔ ملک بھر سے بلکہ انشاءاللہ دنیا بھر سے مقتدر علماء اکرام مشایخ اعظام تشریف لائیں گے۔ تمام معروف ثناخوان حضرات وہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں 12 ربیع الاول کو ہمارے ساتھ آ کے حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔